بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15ویں تراویح یعنی 18ویں پارے کے نصف سے سورہ شعراء کے اختتام تک کا خلاصہ پیش ہے۔ کل واقعہ عفق گزر چکا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ بئر المصطلق میں کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ جانے اور صفوان بن معطل کے ہمراہ میں قافلے سے بعد میں آ ملنے پر منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاعہ نے بہتان تراشی کی اور جھوٹی افواہیں پھیلا دی۔ اس پروپیگنڈے سے بعض سادہ لوح مخلص مؤمنین جن میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنۃ بنت جہش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی متاثر ہوئے تھے۔ اس واقعے کی طرف اجمالی اشارہ کر کے ان رخنوں کا سدباب کیا گیا جو معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ ان منافقین سے ہوشیار رہیں۔ یہ منافقین مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے درپے ہیں۔ افواہوں پر کار نہ دھریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن کی فضا قائم رکھیں اور کسی باب میں کوئی الزام اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ شیطان کی پیروی سے بچو جو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر، سیدھی سادی شریف عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر ایک اصولی بات سمجھائی گئی کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ زنا اسلامی قانون میں ایک قابل سزا جرم ہے۔ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی تعزیر ہی کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے۔ اس نے اس قانونی سزا کے مقرر کرنے سے پہلے اختلاط مرد و زن پر پابندی عائد کی، بنی سوری عورتوں کا باہر نکلنا بند کیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا، نگاہوں کو بچا کر رکھنے کی تلقین کی گئی اور دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت جانے سے روک دیا گیا اور ان تمام محرکات اسباب و ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے مواقع اور اس کی آسانیاں بہم پہنچاتے ہیں۔ آگے اس طرح کی انسدادی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ چند معین ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بدنگاہی اور شیطان کو دراندازی کی راہ نہ ملے۔ ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے بعد وہ مرد اور عورتیں جو مجرد ہوں اور وہ تمہاری لونڈیاں اور غلام جن میں تم یہ صلاحیت پاؤ کہ وہ ازدواجی زندگی کو نباہ لیں گے تو ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی لڑکی والوں کو بھی ہدایت کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دے۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھے کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ ایمان اور کفر کی تمثیل سے واضح فرمایا کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر و باطن دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کہ اس کائنات میں سارا تصرف صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، ہر چیز صرف اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے، لہذا انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت و اطاعت کریں۔ پھر منافقین کو تنبیہ کی گئی
کہ یہ منقسم وفاداری کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر فوز و فلاح مطلوب ہو تو رسول کا ساتھ دیں، ورنہ جہاں چاہے بھٹکتے پھرے، خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، جیسے آپس کے تفرقے اور خانہ جنگیاں، اخلاقی زوال، نظام جماعت کی پراگندگی، داخلی انتشار، سیاسی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، غیروں کا محکوم ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ رسول کی اطاعت ہی میں تمہاری دین و دنیا کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ مخالفین نے جو شبہات و اعتراضات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے، ان کا جواب، ساتھ ہی دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج سے آگاہی۔ قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے سب سے بڑی برکت اور رحمت کا نزول ہے، لیکن منکرین اس کو افتراء اور سازش قرار دے رہے۔ پھر مخالفین کے اعتراضات کا جواب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو صبر و استقامت کی تلقین اور تکذیب کرنے والوں کو انجام بد کا بیان۔ اس دنیا کے روز و شب تذکیر و تنبیہ کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ انسان یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیں۔ جن لوگوں کے اندر انابت اور خشیت ہوتی ہے وہ اس طرح اکڑا نہیں کرتے جس طرح یہ متمردین اکڑ رہے۔ پھر رحمان کے محبوب و پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، عذاب جہنم سے رب کی پناہ مانگتے ہیں، اسراف اور بخیلی کے درمیان اعتدال کا خرچ کرتے ہیں، وہ شرک باللہ، قتل ناحق اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں۔ توبہ اور انابت اللہ ان کی خاص صفت ہے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہو جائے تو شریفانہ انداز سے شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ رب کی آیات سن کر ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں اور اس کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان کے لیے جنت کے بالا خانوں میں شاندار استقبال ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات میں اس کو مدد کے لیے نہ پکارو تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی وزن نہیں ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے۔ تمہید جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قرآن کے مخالفین اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ طالب حق لوگوں کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہٹ دھرم لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر ان کو گرس میں لے لیا ہے۔ اسی مناسبت سے تاریخ کی 7 قوموں کا، قوم فرعون، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے حالات اور ان کے انجام پیش کیے گئے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اگر تم نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پیش کرنے والے تمہیں کاہن نظر آتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تم کو شاعر اور ان کے ہم مشرب نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں، جیسا کہ خود تمہارے دل گواہی دے رہے ہوں گے، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا سا انجام دیکھ کر رہو گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔